آج میں آپ کو درود شریف کے ذریعے فکر و پریشانی کے نجات کا طریقہ بتانے جا رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مراد من ٹی وی کے ویورز السلام علیکم۔ آج میں آپ کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر پڑھے جانے والے درود میں سے ایک درود کی برکات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ جیسا کہ ہم سب یہ جانتے ہیں کہ درود پاک ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے کرنے سے جو ہے وہ نہ صرف گناہوں میں کمی ہوتی ہے، ثواب میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور درجات بلند ہونے کے ساتھ ساتھ جو نیکیاں ہیں ان کے میں اضافے کے ساتھ ساتھ آپ کو کیا ہوتا ہے کہ آپ کے گناہوں میں بھی کمی کی جاتی ہے۔ یعنی 3 مرحلے آپ کو ملتے ہیں درود شریف پڑھنے سے۔ اور درود شریف تو ایسی عبادت ہے، ایسی ریاضت ہے جس کے لیے نہ تو کوئی وقت مقرر ہے اور نہ ہی کوئی ایسا جو ہے وہ ریسٹرکشن ہے کہ آپ نہیں پڑھ سکتے بنا وضو کے۔ آپ بنا وضو کے بھی اس عبادت کو کر سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی عبادت فرمائی ہے۔ اب اگر میں یہاں پہ یہ کہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا کرم کر دیا ہے اور ایک ایسا کام ہم کو دیا ہے وہ جو خود بھی کر رہا ہے، یعنی وہ اپنے فرشتوں سے بھی کہہ رہا ہے کہ آپ اپنی یہ ڈیوٹی سر انجام دیں، اور ساتھ ہی وہ اپنی مخلوق سے بھی کہہ رہا ہے کہ آپ بھی کریں کیونکہ میں خود یہ عمل کر رہا ہوں۔ ڈیئر ویورز، آج کے درود شریف کے حوالے سے میں آپ کو بتانے چلوں، مگر اس سے پہلے اگر آپ مراد من ٹی وی کہ اس چینل پر نئے ہیں تو آپ نے اس کو سبسکرائب کر لینا ہے، اور ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں کائنڈلی اس کو لائک کر دیجئے گا۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء کا ضرور اظہار کیجئے، کیونکہ یہ ہمارے لیے ایک باعث فخر بات ہوگی۔ بہت سارے دوست احباب اپنے مسائل کمنٹ باکس میں لکھتے ہیں، ہم ان کے جواب بھی دیتے ہیں۔ دوستو، بات یہ ہے کہ طرح طرح کے عصائب، ملامتیں، پریشانیاں اور مصائب ہمیں گھیرے ہوئے ہوتے ہیں، مگر ہمارے پاس ان کا کوئی توڑ نہیں ہوتا۔ مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجنا کا ایک طریقہ ایسا بھی ہے، ایک درود ایسا بھی ہے جو آپ کو ایسی جگہ پر لے جائے گا جہاں پر آپ کے لیے فکر و پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ یقین مانیے کہ بڑی سے بڑی آفت، بڑی سے بڑی بلا اگر آپ کے سر پہ آ بھی جاتی ہے تو آپ کے لیے وہ ذرا بھر بھی پریشانی کا سبب نہ ہوگی۔ تو مراد من ٹی وی آپ کے لیے آج ایک بہترین قسم کے ذکر کا آپ کو طریقہ بتانے جا رہی ہے۔ ڈیئر ویورز، آپ نے اس کا نام درود خاص کے نام سے سنا ہوگا، مگر میں جس مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہوں یا ہمارے ہاں اس کو نور حضوری، درود نور حضوری کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ طور پر منظور ہو کر ہمارے سلسلے میں شامل ہوا۔ اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں اس کا ایک طویل عمل کرتا ہوں، پڑھتا ہوں، تو مجھے جو ہے وہ فکر دنیا اور فکر آخرت سے یہ ایک آزادی نصیب ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایسے بے شمار فضائل رکھ چھوڑے ہیں کہ کچھ بھی میرے ذہن پر اثر نہیں ڈالتا، بلکہ میں بے فکری سے اپنے کام سر انجام دیتا ہوں۔ اسی طرح میں آج آپ کو جو ہے وہ اس کی تعلیم کروں گا اور ساتھ ہی اس کی اجازت بھی دوں گا۔ اگر آپ نے میری یہ ویڈیو پوری دیکھی ہے تو کائنڈلی اس کو جو ہے وہ آپ نے پورا کرنا ہے۔ میری تعداد تو 27,000 سے زائد کی ہے روزانہ کے اعتبار سے، مگر میں آپ کو جو ہے وہ درود شریف کا یہ ذکر بتاؤں گا تو آپ ہر نماز کے ساتھ صرف 105 بار پڑھ لیجئے اور اٹھتے بیٹھتے اس کا ذکر بلا تعداد کر لیجئے، تو یقین کیجئے گا کہ آپ کی زندگی آسانیوں کا سبب بن جائے گی۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ درود کیا ہے؟ درود ہے صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔ یہ چھوٹا سا درود ہے، صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔ اس درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے۔ طریقہ آپ کو پہلے بتا دیا ہے۔ آپ کی جتنی بھی پریشانیاں، جتنے بھی مصائب، جو کچھ بھی ہوگا وہ انشاءاللہ اس درود پاک کے بابرکت اور اہم جو برکات ہیں وہ آپ کو مل گیں گی اور آپ کے سر سے تمام بوجھ اتر جائیں گے۔ یقین مانیے آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے آپ پہ
جو ہے وہ پہاڑ بھی گزر رہے ہیں مگر کوئی احساس نہیں ہو رہا، شاید مجھ میں روح ہی نہیں، شاید مجھ میں جسم ہی نہیں، کہ کیا معاملہ ہے کہ میں جو ہے وہ کسی چیز سے متاثر نہیں رہوں۔ ہر قسم کی پریشانی، ہر قسم کی فکر سے آپ کو آزاد کرنے والا یہ عمل آپ نے صرف زندگی میں 5 نمازوں کے ساتھ 105 بار پڑھنا ہے۔ پھر دیکھیے کہ یہ درود آپ کے لیے کس طرح سامنے آ کر اپنی ڈیوٹی سر انجام دے گا، اور آپ کو نبی علیہ السلام کی زیارت الگ سے اور اللہ تعالیٰ کی مقبولیت الگ سے ملے گی۔ اور یہ سب کرنے کے لیے آپ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی اس کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو آل پہ لگا دیں، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں، کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء ضرور دیجیے گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔